الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فتنہ شکیلیت ہے کیا؟ آپ کہیں گے کہ ہم تو رمضان میں کچھ اور سننے آئے تھے، آپ ہمیں کچھ اور سنا رہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کر علماء کے مشورے سے یہی بات طے ہوئی ہے کہ بہت رازدارانہ طور پر یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، عوام کو اس بارے میں بتانا اور عوام کو اس تعلق سے متنبع کرنا بہت ضروری ہے، اور لا علمی کی وجہ سے عوام اس کا شکار ہو جا رہی ہے، اور اسی رازداری کے ساتھ بڑے پیمانے کے پر یہ فتنہ پھیل چکا ہے، اور اس رازداری نے ایک سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج یہ بھی کھڑا کیا ہے کہ انسان جانتا ہی نہیں کہ یہ کوئی فتنہ ہے، اور سامنے سے وہ فتنہ اس پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے اس فتنے کی سب سے خطرناک نوعیت۔ ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہے، ان میں قیامت کے قریب میں 3 شخصیتوں کے آنے کا ذکر ہے۔ ایک ہے دجال، دوسرے ہے امام مہدی، اور تیسرے ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا ہے، ان کا یہ فتنہ سہارا لیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بہانہ بناتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، جب قیامت کا قریب کا زمانہ آئے گا تو دجال کو آنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ دجال آنا تھا، تو کہیں گے جی ہاں فرمایا تھا۔ اب وہ چند علامتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دجال کی پیشین گوئی کی تھی اس کو کہیں سے کہیں لے جا کر کے فٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دجال ہوگا اس کی آنکھوں کے درمیان یا اس کی پیشانی پر بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کہتا ہے جی ہاں۔ اب یہاں سے وہ دور کی کوڑی لائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو دجال ظاہر ہوا ہے وہ حقیقت میں امریکہ اور فرانس کا مجموعہ ہے۔ اب آدمی کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر خیال آتا ہے کہ امریکہ اور فرانس کا مجموعہ کیسے دجال ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ عربی میں لکھتے ہو امریکہ فرانس، دونوں کو عربی میں اردو میں لکھ لو، تو امریکہ اس کے آخر میں ہوگا کاف الف کا۔ دیکھو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، کاف الف کا، اور فرانس میں آخر شروع میں ہے فا اور را، تو کافر یہ مل کر کافر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہی مراد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کو شاید اس سے حیرت ہو کہ لوگ اس سے متاثر کیسے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات جو ان شکیلیوں کی دعوت ہے یا جن لوگوں کو وہ دعوت دیتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس دجال کے مقابلے کے لیے سیدنا مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا تھا،
اب چونکہ دجال نکل چکا ہے تو اس سے مقابلے کے لیے حضرت مہدی بھی آ چکے اور حضرت عیسیٰ بھی آ چکے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ رسول اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، دجال کا خروج ہوگا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ترتیب کے ساتھ کوئی وقت نہیں بتایا ہے، اور بہت ہوشیاری کے ساتھ دھوکہ دے کر، دھوکے کی آخری مہارت کے ساتھ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی پہلا بندہ نہیں ہے کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ گزشتہ دور میں بھی اس طریقے سے فتنے رہے ہیں اور یہ تازہ فتنہ بھی یہی کہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہوش و حواس سلامت ہو اور دین کا کچھ علم ہو تو انسان ان باتوں کو سن کر یہ کہہ دے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ جو کہتے ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال، پہلے دجال کے تعلق سے لے لیجیے، دجال کے سلسلے میں جو پوشین گوئیاں فرمائی ہے ان سے بالکل واضح ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا، کوئی قوم یا ملکوں کا نام نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایک شخص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بتلایا ہے کہ اس حلیے کا بندہ ہوگا، اس کا رنگ و روغن یہ ہوگا، اس کے بالوں کی کیفیت یہ ہوگی، اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ فلاں قبیلے کے فلاں شخص جیسی اس کی صورت ہے۔ اب یہ ملک کی صورت نہیں ہو سکتی، بالکل کھل کے بتا دیا۔ اب کوئی آ کر آپ سے کہنے لگے کہ وہ دجال تو امریکہ اور فرانس ہے، اور وہ جو حدیث میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے، اس کا مطلب سیٹلائٹ ہے، اس لیے کہ سیٹلائٹ ایک طرف کو دیکھتی ہے، یا یہ کہ اوپر کو نہیں دیکھتی، یا اس طرح کی دسیوں باتیں وہ آپ کو گھمانے کے لیے کرے گا۔ اب یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس سے انسان حیرت کرتا ہے کہ کوئی اس سے گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر آئیے امام مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی، ان میں دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں جو حدیثی روایات موجود ہے، اس کی روح سے امام مہدی کا نسب نامہ تک بتلا دیا گیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی نسبی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ صاف باتیں پوری بتا دی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک پورا باب ہے جس میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لے لیجئے، جو حدیثیں ہیں ان سے یہ باتیں صاف معلوم ہوتی ہے کہ وہ شکیل بن حنیف نہیں ہوں گے، وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں انہیں عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے، وہ حضرت مریم کے صاحبزادے ہوں گے، اور یہ وہی حضرت مریم ہے جو بنی اسرائیل کی تھی، جو کسی ہندوستان کے دربھنگا کے رہنے والی نہیں تھی، بنی اسرائیل کی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید نے ان کے سلسلے میں کیا کہا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ اب یہاں جس شخص کو امام مہدی کہا گیا یا حضرت عیسیٰ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کی دعوت دی جاتی ہے، وہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، نہ اس کا نام وہ ہے جو نام بتایا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں کو ایک ہی بتا رہا ہے، ایک ہی شخص کو اس کا مصداق قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا مقصد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقصد دجال کی طاقت کو ختم کرنا ہے، دجال سے مقابلہ کرنا ہے، دجال کو پست کرنا ہے۔ اب جو شخص شکیل بن حنیف خود کو مہدی اور مسیح ہونے کا دعوے دار ہے، وہ بہت رازدارانہ طور پر، خفیہ طور پر رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے تو آتا نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا، دجال کو شکست دینا، جس کو وہ دجال کہتا ہے اس کی تیاریاں کرنا،
یہ تو سب نہ اس کی موجودہ صورتحال ہے اور نہ ہی اس کے آئندہ کے منصوبوں میں یہ بات ہے۔ اب ایسے شخص کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مہدی ہے اور یہ مسیح ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ملک میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو امام مہدی اور ہم آپ کو حضرت عیسیٰ مان رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں، ہم مجبور اس بات کے لیے ہوئے کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگ، آپ کے آس پاس رہنے والے محلے میں اس کے شکار ہو چکے۔ میں اس حد تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ علم، ہم ساری چیزیں بالکل واضح ہے۔ آج ہی میں نے صبح ایک کو استنجا سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو شکیلی ہے، آج ہی صبح میں نے دیکھا ہے۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایسی غلط بات لوگ مان کیوں لیتے، کیوں اس پر ایمان لاتے، کیوں ان پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو مہدی اور مسیح مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سب کچھ تیار ہو جاتے۔ مولانا الیاس نعمانی نے خود ایک فرماتے، میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ مولانا جب مجھ سے بات کہی گئی تو میں 2 راتیں سو نہیں پایا۔ اس کو جذباتی کر دیا گیا، اور جذباتی کیسا کہ تم سو رہے ہو، پی رہے ہو، کھا رہے ہو، کمانے میں لگے ہو، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں۔ اتنا جذباتی اس کو کر دیا، یہ کیفیت پیاری کر دی جاتی ہے سامنے والے کی۔ اب سوال یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں وہ جو شکیلی داعی ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس کا ظاہری حلیہ، اس کی ظاہری دینداری کی کیفیت، وہ ہم لوگوں کو، یہ ہمارے سادے لوگوں کو حد درجہ متاثر کر دیتی ہے۔ ٹخنے سے بہت اونچا پائجامہ، لمبی داڑھی، ہر بات سے پہلے وضو کرنا، مسجد میں بہت اہتمام کے ساتھ اگلی صف میں ہونا، لمبی سنتیں اور نوافل پڑھنا، سب کے آخر میں مسجد سے نکلنا۔ مولانا نعمانی صاحب فرماتے کہ یہ ظالم پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بعد نماز دہراتے، اس لیے کہ ان کی نماز ہمارے امام کے پیچھے تو ان کے نزدیک ہوتی نہیں۔ خود فرماتے کہ اپنا مشاہدہ ہے کہ ہماری مسجد میں ایک شکیلی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ آپ نے نماز دہرائی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں دہرائی۔ تو میں نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعتیں اور کون سی پڑھی ہے؟ تو خود دم بخود رہ گیا۔ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، مسجد میں دیر تک رہنا، اور خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کر کے جائزہ لینا، بہت اچھا وقت اعتکاف میں گزارنا، تقوی والا بن کے دکھانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے سادہ لوگ تو ظاہری دینداری اور اعمال کو دیکھ کر تو بس اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال اور طریقہ کار ہے۔ اب اچھا، شروع میں جب یہ دعوت دی جاتی ہے اور جن لوگوں نے اس میدان میں تھوڑا بہت کام کیا ہے، وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس مجمع میں کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مساجد میں رہتے تو مجمع میں کئی ہوں گے جو ان سے ٹکرا چکے ہوں گے، ہمارے میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن سے شکیلیوں نے بات کی ہوگی، آگے پیچھے کیا ہوگا۔ وہ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دجال کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بہت اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک کام کرتے ہیں، وہ اس کام کی وجہ سے ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی بزرگی سامنے والے کے دل میں بٹھاتے، اپنے اخلاق اس کے سامنے پیش کرتے۔ دوسرا ایک کام کرتے ہیں جو آج کل ہر باطل فرقہ اور ہر باطل دعوت کرتی ہے، وہ یہ کہ علماء کے طبقے سے اس کو بیزار کر دو، دور کرو، علماء کی نفرت اس کے دلوں کے اندر بٹھا دو۔ میں کسی ایک آدھ عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے طبقے سے بیزار کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ تاثر دینا کہ یہ علماء تم کو دین نہیں سکھاتے، اور باقاعدہ یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ آج کل کے علماء کو دین کا کچھ علم نہیں ہے، وہ مدرسوں میں صرف نماز روزے کے مسائل سیکھتے۔ کتاب الفتن، فتنے کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی حدیث کے کتابوں میں، یا قیامت کے علامات کے تعلق سے جن میں فتنے اور قیامت کے قریب کے حالات کا بیان ہوتا ہے، وہ ان علماء کو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ وہ ہم کو بیوقوف سمجھتے، جب ہم ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ 9 سال کیا ہم نے وہاں جا کر کے کیا کیا ہے، ہم کو نہیں پڑھایا جاتا وہ۔ اور اسی حدیث کی، انہی احادیث کی روشنی میں ہم آج آپ کا رد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو پڑھی ہے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں،
صحیح حدیثیں کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے، صحیح باتیں اللہ کے نبی نے کیا بتائی وہ بتا رہے، اور آپ ان حدیثوں کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے کیا پیش کر رہے ہو، وہ دھوکہ دہی لوگوں کے سامنے ہم بتا رہے۔ کہتے ان کو ہوا ہی نہیں لگی، اس لیے ان سے پوچھنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ اب سامنے والا چونکہ ان کی بزرگی پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، ساتھ میں علماء سے بدزن کیا گیا ہے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جو بات کرنے والا ہے وہ علماء سے زیادہ جاننے والا ہے کم از کم۔ اور یہ جہاں یہ بات جس تنظیم میں جس جماعت میں یہ چیزیں گھس جاتی ہے نا کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہاں سے گمراہی پڑنا شروع ہوتی ہے، اور اسی لیے پھر ایسے لوگ زیادہ جلدی شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جو کچھ کہے سب صحیح، وہ جانتا ہے کہ ہمارے مسجد کا امام صاحب ہمارے علماء کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اب یہ بندہ علامت قیامت کا گہرا علم رکھتا ہے، ایسا نیک ہے، ایسا بزرگ ہے، ہمارے مولانا فلانا صاحب تو صرف سنت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ تو 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹے نمازیں پڑھتا ہے، اس لیے سامنے والا اس پر بالکل ایمان لانے کی پوزیشن میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ اب اس پوری کاروائی میں شکیل کو سامنے نہیں لایا جاتا، نام کہیں نہیں آتا، جب تک کہ 10-15 بیٹھکیں اس کے ساتھ نہ ہو جائے، اطمینان نہ کر لیا جائے کہ پوری طرح بندہ پانی میں اتر چکا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پیش کیا جاتا۔ یہ اس فتنہ شکیلیت کا مختصر تعارف اور مختصر طریقہ کار تھا۔ اتنی مختصر گفتگو میں شاید اس پوری موضوع پر بات نہیں کی جا سکتی، میں نے آپ کو صرف مختصر رکھا ہے۔ اس پر علماء کا یہ فیصلہ ہے، علماء کا یہ مشورہ ہے کہ اس پر پوری لمبی اس پر باتیں ہونی چاہیے، اور کھل کر کے، اب خالی یہ کہہ کر کے کام نہیں چلنے والا کہ دیکھو حضرت امام مہدی کی احادیث میں یہ چیزیں بیان کی گئی اور یہ بیان کر رہے ہیں، اس پر فٹ نہیں آتی، حضرت عیسیٰ کی یہ چیزیں اس پر فٹ نہیں آتی، دجال کے جو بارے میں یہ اس پر فٹ نہیں آتی۔ اب اس سے کام نہیں چلنے والا، اب اس سے اوپر تک بہت ساری چیزیں، غلط فہمیاں اور سوالات کے ذریعے سے یہ بہت حد تک آگے پہنچ چکے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہی ہماری مساجد میں نماز پڑھتے، ہمارے مکاتب میں پڑھ کر بڑے ہوئے، ہمارے خطبے سنتے، جمعہ کی تقریریں سنتے، وہ دین کے سلسلے میں اتنا سادہ کیوں ہوتے؟ ابھی جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نماز روزے کی بات کرتے، رمضان کی بات کرتے، یہ کیا آپ بات کر رہے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب میں آپ کے سامنے کوئی فکری بات ہی نہیں کروں گا، کوئی مضبوط بات پیش نہیں کروں گا، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، ہم اس سے اوپر اٹھنا ہی نہیں چاہتے، اور ہمیں ایسی باتیں پسند بھی نہیں آتی، اور کہیں ایسے باتیں کی جاتی ہے تو لوگ اس کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ کئی مساجد سے ایسی باتیں ہمیں ملتی ہے کہ ایک بار بات کی، دوسری بار بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنی بات کرے گا، ہماری نہیں کرے گا۔ علماء کو پابند کیا جاتا ہے، اور اب تک ہمارے ساتھیوں کی ابھی تک نگاہیں کھلنے کے لیے، آنکھیں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تک وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس حد تک ضروری ہے، اور مساجد خطبہ میں اور لوگوں میں کس حد تک اس کی اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے ایک محدود دائرے سے باہر نکل کر آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ہماری دینی رہنمائی کا پورا نظام، عوام کے لیے دینی رہنمائی کا پورا نظام عوام کو فکری طور پر مضبوط نہیں کر رہا ہے، اور ہمیں اس کے اقرار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طے کرنا چاہیے کہ یہاں یہ پریشانی آ رہی ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اصل میں وہ پریشانی یہ ہے، ہمارے اکثر مکاتب میں ناظرے کی تصحیح اور چند دعاؤں کو یاد کرانے کا اہتمام ہوتا ہے، عقائد کے تعلق سے، بنیادی دین کی سمجھ کے تعلق سے اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ تجوید بہت اہم ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدوں کی بنیادی معلومات کا ہونا یہ اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ جہاں بہت اچھے سے اچھے مکاتب چل رہے، بہت ضروری ہے یہ بات کہ عقائد کی صحیح طور پر سمجھ ہو، عقائد کے سلسلے میں حساسیت پیدا کی جائے۔ اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ملک کے موجودہ ماحول میں جس قدر عقیدوں کے سلسلے میں، یہاں تک کہ عقیدہ توحید کے سلسلے میں جیسی حساسیت ہونی چاہیے، افسوس ہے کہ بارہا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں وہ حساسیت نہیں ہوتی۔ جمعہ کے خطبات میں ان کے موضوعات پر دوبارہ غور کرنا ہوگا کہ ان خطبات میں ہم کتنا وقت عقائد کو سمجھنے میں لگاتے ہیں، کیونکہ ہم جب اس پر بات ہوتی ہے نا، جب اوپر دیکھتے ہیں ہم، اچھے خاصے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کتنا وقت لوگوں کی فکر کو دینی فکر بنانے میں لگاتے ہیں، کتنا وقت ایسا
دینی سمجھ کو مضبوط کرنے میں لگاتے ہیں کہ جس سے دین کا ایسی سمجھ پیدا ہو جائے، عقائد کا ایسا شعور پیدا ہو جائے کہ انسان اس طرح کے فتنوں کا نشانہ نہ بنے. یہ کام ہمیں ضروری کرنا ہے. ایک چیز آخر میں کہوں گا، غلطی ہماری یہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے منتظر ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. اہل سنت کے نزدیک مہدی منتظر نہیں ہے. پیشین گوئی ہے کہ وہ آئیں گے، پیشین گوئی ہے کہ امام مہدی آئیں گے، پیشین گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن ان کا انتظار کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے. ہمیں اپنے کام کرتے رہنا ہے. کہ ایسا ہو کہ کوئی بھی آ کر کے گور شاہی آ کر کے بول دے، کوئی شکیل بن حنیف کھول دے، کوئی دوسرے محلے سے اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے آ جائے میں مہدی ہوں، اور وہ کہہ دے جی بالکل بھائی آپ مہدی ہو. ہاں یہ چیزیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان کے لیے زمین فراہم کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن ہم ان کا انتظار کر کے بیٹھ نہیں سکتے. ہمیں جو اپنے کام کرنے وہ کرتے رہنے پڑیں گے. اور ایسی بے احتیاطیوں سے اس طریقے کے فتنوں کو موقع ملتا ہے. تو اسی کو لے کر کے میں نے یہ بات شروع کی ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعوں میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کروں گا. اور اسی کو میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آخری عشرہ اس تعلق سے، چاہے مشورے سے جیسے بھی طے ہو، کہ طاق راتوں میں یا پھر دن میں آخری عشرے میں اسی ختم نبوت کے تعلق سے علماء نے طے کیا ہے کہ ہم آخری عشرے کو ختم نبوت عشرہ بنائیں گے. اور اس تعلق سے چاہے شکیلیت کا فتنہ ہو، چاہے گوہر شاہی کا فتنہ ہو، اس پر پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک بیٹھک میں، چاہے وہ ایک بیٹھک 1 گھنٹے کی ہو، 5 طاق راتوں میں ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، تاکہ اس طریقے کے جتنے سوالات اور جتنی چیزیں دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، فتنہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. آدمی جیسے ہی شکیل کو مان لے گا ایمان سے نکل جائے گا، کچھ بچے گا نہیں. تو اس پر ابھی سے ذہن بنا لے، آخری عشرے میں اپنے اوقات کو فارغ کریں، اور جس تعلق سے آپ کے سامنے بات آئے اس تعلق سے تیار رہے، وقت نکال کر کے آئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ عوام میں یہ چیزیں مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے سچی آگاہی عطا فرمائے، اور اس کے فتنے ہونے کا احساس، اس کا شعور اللہ عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں مسلسل کوئی کام کرنے، ترتیب بنانے، علاقوں میں محنت کرنے اور مسجدوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.